دو چیزیں ہیں جس پر یعنی عمل کی خاصیت ظاہر ہوگی، ایک علم، دوسرے ایمان۔ علم اور ایمان، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، ان کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ علم اور ایمان، علم اور ایمان یہ دو چیزیں اصل ہیں، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان انہی دو سے غافل ہیں، نہ علم سیکھتے ہیں نہ ایمان، نہ علم سیکھتے ہیں نہ ایمان سیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، علم اور ایمان۔ حدیث میں آتا ہے جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے۔ کیا چاہے گا؟ علم اور ایمان۔ ایمان تو یوں نہیں سیکھتے کہ ہم تو ایمان والے پیدا کیے گئے، اور علم کے بارے میں تو حال یہ ہے کہ دنیا میں ہر سیکھے جانے والی چیز کو علم سمجھتے ہیں، دنیا میں ہر سیکھے جانے والی چیز کو علم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، علم صرف وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کو علم کہتے ہیں۔ اسی حدیث میں فرمایا کیونکہ جس طرح کلمے کا اخلاص ہے اس طرح علم کا بھی اخلاص ہے۔ کلمے کا اخلاص بھی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں۔ کلمے کا الفاظ تو لوگ جانتے ہیں لیکن اخلاص نہیں جانتے۔ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ اسی طرح علم کا بھی اخلاص ہے کہ اللہ کا علم دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، علم اللہ کا خوف پیدا کرے۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سزا سے ڈرنے والے علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ کہ علم خشیہ پیدا کرے گا، علم خشیہ پیدا کرے گا، کہ علم دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا، زبان کا اور دل کا۔ عجیب حدیث ہے، فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ کہ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم اس کو نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا۔ کہ دل کا علم یہ ہے کہ یہ علم اس کو حرام سے بچائے، حکم پر چلائے، یہ دل کا علم ہے۔ اور اگر یہ اس کو علم تو حاصل ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو صاف فرمایا کہ پھر یہ زبان کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے۔ دل کا علم تو یہ ہے کہ دل کا علم اس کو حرام سے روک دے۔ اسے دوستو عزیزو، دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالنا ہے۔ وہ جہالت یہ ہے کہ مسلمان اس زمانے میں ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھا، ہر چیز کو، ہر سیکھنے والی چیز علم نہیں ہے۔ دیکھو، علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی تحقیق میں لگنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی تحقیق کرنا علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان دنیا کے فنون سیکھتے ہیں علم سمجھ کر، دنیا کے فنون سیکھتے ہیں علم سمجھ کر۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت پڑھی، حالانکہ وہ علم ہے، حالانکہ وہ علم ہے، لیکن وہ علم ہے جو منسوخ ہو چکا، وہ علم ہے جو منسوخ ہو گیا، وہ علم ہے جو منسوخ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے پچھلے سارے نبیوں کے طریقوں کو اس طرح منسوخ کر دیا جیسا ایک جوان آدمی کے بچپن کے کپڑے سب منسوخ ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے قد و قامت کو پہنچ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کا قد 20-22 سال کی عمر تک ایک حالت پر آ کر رک جاتا ہے، تو موت تک اس کا ایک ہی لباس رہتا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ موت تک اس کا قد بڑھتا رہے گا،
بلکہ عام طور سے 20-22 سال تک قد بڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ. بچپن کے سارے کپڑے منسوخ، بچپن کے سارے کپڑے منسوخ، کوئی کپڑا استعمال کے قابل نہیں ہوگا، نہ ٹوپی نہ پاجامہ، کوئی چیز قابل استعمال نہیں ہوگی. سب چھوٹے ہو گئے، سب چھوٹے ہو گئے. پہنو گے زبردستی تو تنگی پیدا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین کی تکمیل ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی. سنو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت پڑھی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عمر، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو، آپ کی منشا کو سب سے زیادہ جاننے والے. خیال یہ ہوا کہ قرآن بھی پڑھ لیا، احادیث بھی دیکھ لی، اور آپ کی منشا کو بھی سمجھنے والے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس امت کے محدث کہلاتے ہیں حضرت عمر، کہ صحیح بات اللہ کی طرف سے حضرت عمر کو اعلان کی جاتی تھی. یہ سب کچھ ہونے کے بعد خیال آیا کہ توریت پڑھنی چاہیے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے کیا احکام ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، حالانکہ پڑھنا تھا صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں. عمل تو کریں گے اپنے نبی کے طریقے پر، عمل تو کریں گے اپنے نبی کے طریقے پر. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا علم صرف معلومات کے لیے حاصل کیا، عمل کرنے کے لیے نہیں. اس کے چند اوراق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے، پوچھا عمر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. میں نے توریت پڑھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکام نازل ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کے غصے کی کیفیت دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب ہتھیار لے چلو. کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے، سب ہتھیار لے چلو. آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار سب تلواریں لے کر آ گئے. ساری مسجد بھر گئی انصار سے مسجد بھر گئی، انصار سے بھر گئی مسجد، سب تلواریں لے کر آ گئے. کیا بات ہے؟ کس نے ستایا اللہ کے نبی کو؟ آپ کو سارا غصہ عمر پر تھا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی. آپ نے فرمایا اے عمر، یہ قرآن جو میں لے کر آیا ہوں جو صبح کے سورج سے زیادہ روشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم نے توریت کیوں پڑھی؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. سوچو تو صحیح، جو علم تھا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اس کے سیکھنے پر پڑھنے پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا. تو جو چیز علم نہیں ہے دنیا کے فنون ہیں، جو چیز علم نہیں وہ دنیا کے فنون ہیں، ان کو مسلمان پڑھ لے اور دین سے جاہل رہے تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے یاد رکھو کہ علم قبر کے 3 سوالات کا نام ہے. علم قبر کے 3 سوالات، بہت آسان ہے سمجھنا. سارا علم قبر کے 3 سوالات سے ہے. 3 سوال ہوں گے قبر میں، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل. پہلا سوال کہ کس سے پڑھنے کا یقین لائے ہو، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. اس لیے سارا علم ان 3 سوالات میں ہے، سارا علم ان 3 سوالات میں ہے. ربوبیت کا علم، شریعت کا علم اور سنت کا علم، یہ 3 سوال قبر کے، سارا علم اس میں ہے. امت کی اکثریت اس جہالت میں ہے کہ امت نے دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے دیا. غیروں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے بلکہ دنیا کے فنون بھی علم کا
حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس بات سے جاہل ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ جانتا ہے کہ مخلوق اس سے کیا چاہتی ہے. بس یاد رکھو اللہ کے غیر میں ریسرچ کرنے کو فن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکام کی تحقیق میں لگنے کو علم کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا اصل مقصد علم اپنے پاس ہے تو امت تک پہنچاؤ، اور نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالو. یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمینوں کو خشکی سے نکالتی ہے، جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمین کو خشکی سے نکالتی ہے، اگر زمین کے اندر کے خزانے ابل کر باہر آتے ہیں، بالکل خدا کی قسم اسی طرح علماء کی نقل و حرکت وہ امت کو جہالت سے نکالے گی، وہ امت کو جہالت سے نکالے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث فرمایا ہے، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، علم کی مثال بادل سے دی ہے کہ جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمین کو سیراب کرتی ہے، اس طرح علماء کی نقل و حرکت یہ امت کی ہدایت کا، تربیت کا، طہارت کا، رحمت کا، تزکیے کا، امت کے باقیدگی کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، کنویں سے نہیں دی، بادل سے دی ہے، بادل سے. امت کی مثال زمین سے دی کہ امت تین قسم کی، زمین بھی تین قسم کی، پانی کو جمع کرنے والی، پانی کو جذب کر کے اپنے اندر لے کر اندر سے مختلف قسم کی چیزیں اگانے والی، اور پانی برس کر بہ جائے پتھریلی زمین. امت کی بھی تین قسمیں ہیں. ایسے مسلمان بھی ہیں جو علم کو لے کر دوسرے تک پہنچائیں گے. فرمایا کہ وادیاں پانی جمع کرتی ہیں اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے بادلوں کی طرح